السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ اسلام میں نشہ حرام ہے یا نہیں۔ نمبر 2، شریعت کی روح سے نشے کی کیا تعریف ہے۔ نمبر 3، کیا سگریٹ نوشی نشے کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اسلام میں نشہ حرام ہے یا نہیں، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نشے کی حرمت بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون سے فرمائی، یعنی اے ایمان والو، سوائے اس کے نہیں خمر، جوا، پانسے کے تیر، بت ناپاک شیطان کے کام سے ہیں۔ آگے سب کا حکم فرمایا فاجتنبوہ، تم ان سے بچو۔ یہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خمر، اور بعد میں اس کا حکم فرمایا دوسری چیزوں کے ساتھ فاجتنبوہ، تم بچو۔ اب سوال یہ ہے کہ خمر کسے کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت سے جو دوسرا کویسچن ہے وہ بھی حل ہو جائے گا کہ شریعت کی روح سے نشے کی تعریف کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5581، مسلم شریف حدیث نمبر 3032، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر شراب ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے۔ پتہ چلا جو انسان کے حواس باختہ کر دے، اس کے سوچنے، اس کے سمجھنے، اس کے تفکر کی طاقت کو ختم کر دے، اسے کہتے ہیں شراب۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تعریف اور اس کا حکم اکٹھا بیان کیا گیا۔ حدیث کا نمبر ہے 2003۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، مطلب شراب ہے۔ وکل مسکر حرام، اب حکم بتایا اور ہر جو نشہ چیز دیتی ہے وہ حرام ہے۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ نشہ اسلام میں حرام ہے اور اس کی تعریف یہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے۔ اور آگے تیسرا سوال، کیا سگریٹ نوشی اس زمرے میں آتی ہے یا نہیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے دو گروہ ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی گروہ بلا کراہت اس کے جواز کا قائل نہیں۔ سگریٹ کے کم از کم مکروہ اسے ضرور گردانتے ہیں، اور سخت مکروہ۔ پہلا گروہ ہے جو اس کو مکروہ گردانتا ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، اور جو اس کو سخت حرام گردانتا ہے دور حاضر میں، وہ اس کے اپنے دلائل ہیں جو کہ پاورفل ہیں۔ پہلا گروہ جو اس کو مکروہ گردانتا ہے وہ کہتا ہے ایک تو اس کے استعمال سے منہ سے بو آتی ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے جو تمباکو ہے اس کا استعمال نشے سے خالی نہیں، تو یہ اس وجہ سے مکروہ ہے، اور حرام اس لیے نہیں کہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سگریٹ سے اتنا نشہ نہیں آتا کہ جو عقل کو ڈھانپ لے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے، اور سخت مکروہ کہتے ہیں۔ جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور بڑے پختہ دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3392، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس بات کے پہلا گروہ بھی قائل ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اس بات کا بھی وہ قائل ہے کہ تمباکو نوشی نشے سے خالی نہیں، مکروہ صرف اس لیے گردانتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ نشہ نہیں دیتا،
کم یعنی کہ اس کا بہت زیادہ اگر استعمال کیا جائے پھر تو نشہ دیتا ہے، تو یہ سگریٹ جو نوشی ہے یہ اس کا کم استعمال نشہ نہیں دیتا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے الفاظ سماعت فرمائے، وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ ہر وہ چیز اس کا زیادہ استعمال نشہ دے، فقلیلہ حرام، اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ سگریٹ نوشی جو ہے حرام ہے۔ اور دوسری دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو حرام کرے گا۔ تو علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 540 میں کہا کہ طیب اور خبیث کی تعریف یہ ہے، فَكُلُّ مَا نَفَعَ فَهُوَ طَيِّبٌ، جو چیز نفع دے وہ طیب ہے، وَكُلُّ مَا ضَرَّ فَهُوَ خَبِيثٌ، جو نقصان دے وہ خبیث ہے۔ اور یہ بات اقوام عالم کے ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ یہ نقصان دیتی ہے سگریٹ۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اور اسی حوالے سے عرب کے نامور مفتی، عرب کی دنیا میں مشہور و مسلم، جن کو شیخ ابن باز سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اپنے فتاویٰ جات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر بڑے ہی یعنی کہ مفصل طریقے سے سگریٹ نوشی کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الدخان محرم، سگریٹ نوشی حرام ہے، بکونہ خبیثا، کیونکہ یہ خبیث ہے، گندی چیز ہے، مشتمل علی اضرار کثیرۃ، اور بہت سارے نقصانات پر یہ مشتمل ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی انما اباح لعبادہ الطیبات من المطاعم والمشارب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو طیبات ہیں ان کو اپنے بندے کے لیے مباح کیا ہے، وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی چیزیں ہوں، وحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وصف میں کہا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ آگے کہتے ہیں والدخان بانواعہ کلھا لیس من الطیبات، اب یہ جو سگریٹ نوشی ہے اپنی تمام انواع کے ساتھ، تمام قسموں کے ساتھ، یہ طیبات میں سے نہیں ہے، بل من الخبائث، یہ گندی چیزوں میں سے ہے۔ وہکذا جمیع المسکرات کلھا، اور اسی طرح ساری کی ساری جتنے بھی مسکرات ہیں، جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں، من الخبائث، یہ خبیث چیزوں سے ہیں۔ آگے حکم فرماتے ہیں لا یجوز شربہ ولا بیعہ، اس کا نہ بیچنا جائز ہے، نہ اس کا پینا جائز ہے، اور نہ ہی اس کا تجارت کرنا۔ آگے کہتے ہیں والواجب علی من کان یشربہ، اور جو اس کی تجارت کرتا ہے یا اس کو پیتا ہے اس کے اوپر واجب کیا ہے، بالتوبہ، توبہ اس کے اوپر واجب ہے۔ پتہ چلا کہ سگریٹ نوشی حرام ہے۔ اور اسی طرح ان کی جو تیسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ انسانی جان اللہ کی امانت ہے، آپ اس کو ہر اس کام سے باز رکھو جو اس کو نقصان دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، یعنی کہ جس چیز کا آپ کو پتہ ہو یہ نقصان دہ ہے، آپ شرعاً نہیں وہ استعمال کر سکتے۔ اب اقوام عالم کے ڈاکٹرز یہ بتا چکے کہ سگریٹ نوشی سے جگر اور گلے کی کینسر کی بیماریوں کا خدشہ ہے، سانس کی بیماریوں کا خدشہ ہے، دل کے امراض کا سب سے بڑا سبب سگریٹ نوشی ہے، اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوتی ہی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سگریٹ اور پھیپھڑے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یہ ساری بیماریاں سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہیں۔ یہ نظام انہضام کی تمام بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہیں، انتڑیوں کا کینسر تک سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب اور مثانے کی تمام بیماریاں سگریٹ نوشی سے پیدا ہوتی ہیں، اور بہت ساری یعنی کہ اعصاب، بصارت کی کمزوری، اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ
چیزیں یعنی کہ انہوں نے بتایا، جب یہ ساری کی ساری بیماریاں اقوام عالم کے ڈاکٹر بتا چکے سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کا یہ سبب ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ نبی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس فرمان کے تحت بھی سگریٹ نوشی دور حاضر میں حرام ہے۔ اور پھر چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور بدبو والی چیز مسجد میں یعنی کہ کھا کے جانا یہ بھی غلط بات ہے۔ اور پانچویں ان کی دلیل ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بغیر کسی عذر کے ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ڈالر سگریٹ نوشی پر اقوام عالم میں خرچ ہوتے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے، اس وجہ سے بھی یہ حرام ہے۔ اور پھر چھٹی دلیل ان کی یہ ہے کہ تمباکو کھانا پینا بدن میں سستی اور سر میں چکر اور عقل میں فتور پیدا کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس طرح کلو مسکرن ہے، اسی لیے مفترن بھی، جو عقل میں فتور پیدا کرے، تو پتہ چلا کہ یہ عقل میں بھی فتور پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے بھی حرام ہے۔ لہٰذا وہ علماء جو خود سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اب اس کے جواز کے طرح طرح کے دلائل گھڑتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور پتہ چلا کہ یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے دلائل بالکل یعنی کہ مسلم ہیں اور پاورفل ہیں، اور دور حاضر میں جتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے اقوام عالم کے ڈاکٹرز اس کو تسلیم کر چکے، اور ہماری بہتری بھی اسی پر ہے کہ ہم اس کی یعنی کہ پرزور طریقے سے مذمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔